السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں جامعہ گجرات کی آواز FM 106.6 اور میں ہوں آپ کی میزبان حلیمہ ادریس اور میرے ساتھ ہیں امر ریاض۔ سامعین، پروگرام بزم سہن میں ہم بات کریں گے عصر حاضر کے شعراء کے بارے میں اور ان کی نجی اور فنی زندگی اور ان کی شاعری کے حوالے سے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کی۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ 20ویں صدی کی چھٹی دہائی کے بعد نسائی شاعری کی ایک نئی شناخت طلوع ہوئی۔ پروین شاکر اس منظر نامے پر ماہ تمام کی طرح چمکتی نظر آتی ہیں۔ پروین سے پہلے کسی شاعرہ نے نسوانی جذبات کو اتنی نزاکت سے بیان نہیں کیا۔ پروین نے الفاظ اور جذبات کو ایک انوکھے تعلق میں باندھ کر سادہ الفاظ میں نسائیانہ خواہش اور انکار کو شعر کا رخ دیا۔ ان کی شاعری میں روایت سے انکار اور بغاوت بھی نظر آتی ہے۔ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کے اس کو حد سے سوا چاہتا ہے۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے گی۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید شاکر حسن تھا۔ ان کے خاندان میں کئی نامور شعراء پیدا ہوئے، جن میں بہار حسین آبادی کی شخصیت بلند و بالا ہے۔ آپ کے نانا حسن عسکری اچھا ادبی ذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں پروین کو کئی شعراء کے کلام سے روشناس کروایا۔ شاعری کا ذوق انہیں اپنے والد شاکر علی سے ورثے میں ملا تھا۔ بچپن ہی سے شعر و شاعری کا گہرا شغف تھا۔ گھر کا ماحول بھی شاعرانہ تھا۔ پروین شاکر نے اپنے تخلیقی سفر کا باقاعدہ آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا۔ پروین ایک ہونہار طالب علم تھی۔ دوران تعلیم وہ اردو مباحثوں میں حصہ لیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمی ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی رہی۔ شاعری میں آپ کو احمد ندیم قاسمی کی سرپرستی حاصل رہی۔ آپ کا بیشتر کلام ان کے رسالے میں شائع ہوا۔ ان کے شعر کچھ اس طرح ہیں: یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ اب وہ نیندوں کا اجرنا تو نہیں دیکھیں گے، وہی اچھے تھے جنہیں خواب دکھائے نہ گئے۔ رات بھر میں نے کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھا، رنگ وہ پھیلے نیندوں سے چرائے نہ گئے۔ بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے۔ پروین شاکر نے انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس میں ماسٹرز کیا۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی۔ تقریباً 9 سال تک درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک رہی اور اپنے پیشے سے خوب انصاف کیا۔ 1992 میں انہوں نے CSS کا امتحان دیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی اور بعد از ٹریننگ کسٹم کا محکمہ جوائن کیا۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود انہوں نے شاعری جاری رکھی۔ ان کی شادی پاکستانی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام سید مراد علی ہے، جسے پیار سے وہ گیتو کہتی تھی، مگر وہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور ان کی علیحدگی ہو گئی۔ ان کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ اس بات کا ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا اور وہ کس طرح سے جدا ہوئی ہوں گی، اس کا اثر ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ میرے چھوٹے سے گھر کو کس کی نظر اے خدا لگ گئی، کیسی کیسی دعاؤں کے ہوتے ہوئے بد دعا لگ گئی۔ پروین شاکر نہایت حسین و جمیل، بے حد مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ ان کو قدرت نے نسوانی حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت دی، شعر گوئی کا ملکہ دیا اور نسوانی جذبے کے شعر اظہار پر قدرت بخشی۔ تحلیق شعر و ادب کو پروین ایک اہم فعل تصور کرتی ہیں۔ محبت ان کی شاعری کا مرکز رہا۔ تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں پھول، رنگ، خوشبو، تتلی، ہوا، بارش، شام کی لالی، رات، موسم، جگنو اور چاند کا ذکر ہوا ہے، اور یہ سب استعارے محبت کے حوالے کے طور پر آئے۔ وہ خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ ویسے تو انہیں شروع سے ہی الفاظ بہت پسند تھے اور شاعری سے لگاؤ بھی کیوں نہ ہوتا، ان کے نانا سید حسن عسکری اور والد سید شاکر علی بھی شعر کہا کرتے تھے۔ شروع میں ان کا تخلص بھی نہ تھا، بعد میں پروین شاکر کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ ان کا پہلا مجموعہ اشعار خوشبو 1976 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کو بہت پذیرائی ملی۔ ان کے مزید
مشہور مجموعات میں صدبرق 1980 میں، خود کلامی 1985، انکار 1990، ماہ تمام 1994 میں شائع ہوا۔ 24 نومبر 1952 عیسوی سے 26 دسمبر 1996 عیسوی تک پروین شاکر نے اپنی 42 سالہ مختصر زندگی میں احساس شعور کے بڑے فاصلے طے کیے تھے اور اپنی تخلیقی سفر کی رودات کو ادبی دنیا کے سامنے تخلیقی یادگار مجموعات کی شکل میں پیش کر دیا۔ متوسط گھرانے میں پلنے بڑھنے والی پروین شاکر خداداد صلاحیتوں کی مالکہ تھیں۔ ذہانت، خلوص اور محبت کے ساتھ ایک گہری اداسی آنکھوں میں لیے شروع سے ہی مطالعہ اور مشاہدے کی بہت شوقین تھی۔ وہ ایک چمکدار سی پی جوکا تھی جس میں سے گوہر نایاب نکلنے کو بےتاب تھا۔ گھر سے وہ بمشکل اجازت ملنے پر انٹر کر کے جیسے ہی یونیورسٹی پہنچی اس کے جوہر کھلنے لگے۔ بین الکلیاتی شاعروں اور مقابلوں میں وہ چونکا دینے والی خوبصورت نظمیں پڑھتی اور اپنی بے حد دلکش شخصیت کی وجہ سے اور بھی دل عزیز ہوتی چلی گئیں۔ اس میں خود اعتمادی پیدا ہوئی تو لوگوں سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں۔ پڑھے لکھے بظاہر دانشمند نظر آنے والے منافق لوگوں سے اس کا پالا پڑا تو کئی بار اس نے ٹوٹ کر روتے روتے موتی کی لڑی جیسے حسین اشعار بہت تیزی سے لکھے اور بہت خوبصورت ہار پروئے۔ یہاں تک کہ خوشبو نے نوعمری میں ہی زبردست شہرت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اپنی تنہائی میرے نام پہ آباد کرے گا، کون ہوگا جو مجھے اس کی طرح یاد کرے گا۔ ایسے میں وہ کچھ رکی، کچھ سنبھلی اور پھر اس نے صدبرق جیسی کتاب پیش کی جو سوچتی غزلوں سے بھری پڑی تھی، اور بہت جلد خود کلامی نے اسے ایک گہرائی عطا کی، یہاں تک کہ وہ انکار جیسے باغیانہ اشعار تک آ پہنچی۔ وہی لڑکی جو اپنی تعلیمی دور میں انکسار کا پیکر ہوا کرتی تھی، اپنی نجی زندگی اور دنیا کے نئے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اکیلی ڈٹی کھڑی تھی۔ چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ 1990 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ انہوں نے جہاں آدم جی ایوارڈ حاصل کیا، وہیں عالمی ضمیر، فیض احمد فیض اور علامہ اقبال جیسے بڑے ایوارڈ اپنے نام کیے۔ ان کی غزلوں کو کئی مشہور گلوکاروں نے اپنی مدھر آواز اور بہترین کمپوزیشنز میں ڈال کر پیش کیا، جن میں مہندی حسن، طاہرہ سعید جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ شاعرہ ہیں پروین شاکر۔ بہت اچھی سوچ ہے، آپ خوش ہوں گے سن کر۔ اور راگ درباری میں نے اس میں استعمال کیا ہے، کوشش کی ہے کہ راگ صحیح رہے۔ اس کا صحیح رہنا ذرا مشکل ہے درباری کا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ دو تین راگ اوپر نیچے بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں، کہیں بھی آدمی بہک سکتا ہے، کسی بھی راگ میں شامل جا سکتا ہے۔
یہ چال ہے درباری کی. اب جو خطرناک راگ ساتھ اس کے خراب کر دینے والا ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھی راگنی ہے جون پوری. اس کی چال دیکھیے, یہی سر ہے. سارے سارے یہ جون پوری ہے, سر وہی ہے. مطلب ہے پہلی لائن یعنی استائی کو مطلع کہتے ہیں, جس میں شاعر کا نام آیا وہ مقطع. تو مطلب ہے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی. کو بکو گلی گلی, گلی کوچے میں شناسائی یعنی ملاقات کی, بات پھیل گئی. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. یعنی خوشبو جس طرح خوشبو سے خوشبو ملتی ہے, میری پذیرائی کی. ملاپ اس قسم کا. کو بکو کو بکو کو بکو پھیل گئی, کو بکو بات شناسائی بات اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی بات اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی بات شناسائی
کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی مین بدنامی رسوائی کی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی بات تو سچ بات ہے رسوائی کی حسن خوشبو کی طرح میری پذیرائی تیرا پہلو تیرا پہلو پہلو تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تیرے دل کی طرح آباد رہے آباد رہے تیرا پہلو تیرا پہلو 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 تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی
حسن خوشبو کی طرح میری پذیرا خوشبو کی طرح میری پذیرا قابل غور شعر ہے. وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں بھی گیا وہ کہیں لوٹا تو میرے پاس لوٹا تو میرے پاس وہ کہیں بھی کہیں بھی ہو کہیں بھی. درباری میں کچھ گانا غزل ہو گیت ہو کچھ بھی ہو بہت مشکل ہے گانا. ہر آرٹسٹ اس میں رہ نہیں سکتا پھسلے گا. اور انشاءاللہ مجھے سلامت خان سے بھی امید ہے واحد آرٹسٹ ہیں یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سب کو. یہ آپ کو کبھی بھی سننے کا موقع ملے گا تو درباری پیور درباری بھی پیش کریں گے. وہ کہیں بھی وہ کہیں بھی چونکہ غزل ہے تو اس میں جو گائکی ہے اس میں تھوڑا سا میں لائٹ پن بھی میں نے رکھا ہوا ہے. اب غزل کے اندر اگر میں کھنڈار بانی کی ڈاگر بانی کی اگر تانے مار دوں گا یا سرگم کر دوں گا تو وہ ایسے جیسے عورت کو منہ سے لگا دی یہ ہو جائے گا. غزل ہے بیچاری. وہ کہیں بھی وہ کہیں بھی گیا کہیں بھی گیا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا
बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए, बस यही बात अच्छी मेरे हर जाए, अर्जुन में खान मारनी बहुत मुश्किल है। हर जाए, बस यही बात अच्छी मेरे हर जाए, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीरा वो कहीं भी गए, वो कहीं भी वो कहीं भी गया लौटा, लौटा तो मेरे पास आया, मेरे पास आया, मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी मेरे हर जाएगी, बस यही बात अच्छी मेरे हर जाएगी, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीरा उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, जब हाथ रखा, उसने जलती उसने जलती हुई पेशानी मीन मत्था, तो बीमार को जैसे हाथ रखते हैं, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, जब हाथ रखा, जब हाथ रखा, जब हाथ रखा, उसने जल्दी उसने जल्दी जलती हुई
गई, रूह तक आ गई, तासीर मसीहा की। मसीहाई इलाज करने वाला। रूह तक आ गई, तासीर मसीहा की। उसने खुशबू की तरह मेरी बधिरा सुनते रहिए रेडियो FM 106.6। हम अभी हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। 1994 में इनका आखिरी मजमूआ इशार माह तमाम आया और न जाने क्या सोचकर उन्होंने ये नाम रखा होगा कि उसी साल 26 दिसंबर को एक कार हादसे में इनकी वफात हो गई। गज़ल की ये माह तमाम नस्वानी गज़ल की बेबाक आवाज़ एक कार हादसे में हमेशा के लिए खामोश हो गई। परवीन शाकिर जहाँ ज़िंदगी, रंग और खुशबू से अपनी तमाम तर सच्चाइयों के साथ मोहब्बत करती रही, वहीं इन्हें अपनी मौत का भी यकीन था और बहुत पुख्ता यकीन। मौत की आहट सुनाई दे रही है दिल में क्यों, क्या मोहब्बत से बहुत हाली ये घर होने को है। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग बुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। बाकी परवीन शाकिर ने ठीक कहा था, उनको हमसे बिछड़े हुए एक अरसा बीत गया, मगर उनकी शायरी खुशबू की तरह खूब फैल चुकी है। सामईन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की। अगले प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। सुनते रहिए FM 106.6 यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।